میڈیا کی بھی چال ہو سکتی ہے، اللہ کرے نہ ہو، اللہ کرے میرا جو خدشات ہیں وہ غلط ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو اس کے اوپر یقین ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو سما نیوز سید علی حیدر کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک نیشنل ٹی وی پہ آ کے علامہ سعد رضوی صاحب کے کیس کے اوپر ڈسکس کی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ جبران ناصر کو اس نے ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ جبران ناصر کا سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے، نہ وہ تحریک لیبیک کو پسند کرتا ہے، نہ وہ اس کے نظریے کے ساتھ ہے، لیکن اس نے بھی حق کی بات کی ہے، اس نے کسی کی سائڈ نہیں کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جب عدالتی فیصلہ آ گیا ہے تو سعد رضوی صاحب کو رہا کر دینا چاہیے، یہ گورنمنٹ کو یہ غلط کر رہی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس نے گورنمنٹ کے اوپر تنقید بھی کی کہ آپ لوگوں نے ان کو کالعدم قرار دے دیا، تو پھر ان کے اوپر وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ پھر علامہ سعد رضوی صاحب کے اوپر دہشت گردی کے تحت کئی ایف آئی آریں بھی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس کو حراست میں ایک غیر قانونی نظر بندی کے تحت رکھا ہوا ہے۔ ان ایف آئی آر یا دہشت گردی کی بنیاد پر کوئی اس کی گرفتاری نہیں ہے، کوئی اس کے آگے کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ پر کب جو کچھ بھی ہے اچھی بات ہے کہ ایک نیشنل ٹی وی پہ اس پر اس کو ڈسکس ہوئی، اور جو جبران ناصر ہے اس نے بھی کہا ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا کرنا چاہیے۔ لیکن ناظرین، جو اصل میرا مقصد ہے ویڈیو بنانے کا، تو میرے سامنے دو ویڈیوز کلپ آئے، ایک علامہ سعد رضوی صاحب کے وکیل کا، اور اس کے ساتھ جو کل اپنا تحریک لیبیک کے جو مجلس شورا کا اجلاس ہوا، تو مجھے کچھ تھوڑا سا ڈر لگا، کیونکہ ان کے جو بیانات تھے وہ کسی اور طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وہ آپ لوگوں کے سامنے میں تفصیل رکھنا چاہوں گا۔ وہ کلپ رکھنے سے پہلے سب سے پہلے تو مجھے یہ یقین ہے، اور تحریک لیبیک کے خاص کارکن ہیں ان کو یہ اندھا یقین ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کسی صورت میں حکومت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ وہ جان تو دے سکتے ہیں لیکن کمپرومائز نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ کمپرومائز کرتے تو کب کہ وہ گھر میں ہوتے۔ اور یہ بھی چیزیں کئی سینئر صحافیوں سے سننے میں آئی ہیں کہ حکومت کی طرف سے کافی ان کو پیشکش کی گئی، پیسوں کی پیشکش کی گئی، سینٹ میں ٹکٹوں کی پیشکش کی گئی، پارلیمنٹ میں اندر آنے کی پیشکش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ آپ کسی طریقے سے آپ حکومت کے ساتھ چلیں، لیکن وہ ماننے والے نہیں ہیں، اور یقین بھی ہمارا ہی ہے، اور کسی صورت میں وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کے اوپر تو ہر تحریک لیبیک کارکن کا اس کے اوپر اندھا بھروسہ، ساتھ ساتھ اس چیز کے اوپر بھی پوری تحریک کے کارکنوں کو بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ یہ حکومت ہر حال میں جائز ناجائز، قانونی غیر قانونی، ہر طریقے سے یہ تحریک لیبیک کے خلاف سازشیں کر رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی۔ اور کئی انہوں نے لیٹر بھی، جب علامہ سعد رضوی صاحب جیل میں تھے تو کئی انہوں نے جیلی لیٹر بھی شائع کیے کہ بھئی علامہ سعد رضوی نے کہا ہے کہ تم گھر چلے جاؤ، یہ دھرنا ختم کر دو۔ تو یہ حکومت تو بار بار سازشیں کر رہی ہے اور آگے بھی کرے گی۔ اس کے اوپر بھی سب لوگوں کو یقین ہے کہ یہ حکومت تحریک لیبیک کے حق میں کوئی خاص اچھے کام کرنے والی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے اوپر تو کارکنوں کا یقین ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کے اوپر بھی اندھا یقین ہے، اور حکومت کے اوپر بھی یقین ہے کہ وہ سازشوں سے باز نہیں آئے گی۔ تو ناظرین، ابھی ہم بات کرتے ہیں وہ ویڈیوز کلپ کی۔ اب دو ویڈیو کلپ دیکھو، پھر اس کے آگے میں آپ لوگوں کا تجزیہ رکھوں گا، اور آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ کیا میرے خدشات ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ کر رہی حافظ سعد رضوی کا ذاتی مچلکہ جو ہے وہ بھی مانگا گیا ہے۔ حافظ سعد رضوی صاحب کا ذاتی مچلکہ مانگا گیا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ جیل سے ان کا جا کے سگنیچر، تھمب امپریشن یعنی ویریفیکیشن، وہاں سے اٹیسٹیشن لینا تھی۔ اب جیل میں جب وہ مچلکے کا پرفارما ہی نہیں جانے دیا جا رہا، یا کسی نمائندے کو ان سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا، تو وہ سائن نہیں ہو۔ آج بروز پیر 11 اکتوبر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی مرکزی شورا کا اجلاس جامع مسجد رحمۃ للعالمین میں قبلہ سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان پیر قاضی محمود آوانی صاحب حفظہ اللہ کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں مرکزی مجلس شورا کے اراکین نے شرکت فرمائی۔ اس اجلاس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ جات طے پائے کہ انشاءاللہ العزیز کسی بھی قیمت پر ناموس رسالت اور ختم نبوت پر پیرا دینا ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو تحریک لیبیک علامہ سعد رضوی کے جو وکیل تھے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ مچلکوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پہلے ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم کو 5-5 لاکھ کے مچلکے چاہیے، پھر کہا ہے کہ 50-50 لاکھ کے 4 چاہیے، پھر تیسری شرط لے کے آئے گئے کہ علامہ سعد حسین رضوی کے ذاتی مچلکے بھی ہم کو چاہیے، اور اس کے سگنیچر کے لیے ہم کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔
اور یہ چیز بھی سب لوگوں کو معلوم ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کو کسی بھی آدمی کو، کسی اس کے وکیل کو، کسی اس کے گھر کے آدمی سے جو ذرائع سے معلوم پڑا ہے کہ لاسٹ ٹائم علامہ سعد رضوی صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی عید والے دن، اس کے صرف ایک بھائی سے انس ہوئی تھی. تو یہ بھی سب لوگوں کو معلوم ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ کسی بھی تحریک کے، کسی بھی وکیل کی، کسی بھی آدمی کی ملاقات نہیں ہو رہی. سامنے سی سی پی او یہ کہتا ہے کہ اس کے سگنیچر اور تھم چاہیے کہ اس کے ذاتی مچلکے کے لیے، لیکن جو جیل حکام ہے وہ اس سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے، اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو ناظرین، پھر جو تحریک لبیک کے مجلس شورا کا بیان ہے کہ ہم کسی صورت میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو آخر اس ٹائم مجلس شورا کا یہ بیان آنا، علامہ سعد رضوی صاحب جیل میں ہیں اس لیے کہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، حکومت اس کو نہیں چھوڑ رہی. تو پھر یہ بیان دینا مجلس شورا کی طرف سے کہ بھئی ہم کسی بھی صورت میں، ہم نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی صورت میں ناموس رسالت اور ختم نبوت کے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ناظرین، اس سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ مجلس شورا نے اعلان کر دیا متفقہ طور پہ کہ اگر علامہ سعد رضوی صاحب رہا ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر حکومت کوئی چال چلتی ہے، کچھ لیٹر لے کے آتی ہے، کچھ معاہدے جعلی لے کے آتی ہے، کچھ بھی چیز لے کے آتی ہے، تو پیشگی بتا رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ کچھ بھی ہو جائے، سعد رضوی صاحب کے اوپر تو ہمارا اندھا یقین ہے کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، لیکن اگر آپ لوگ پھر بھی کوئی چال سے چل کے کچھ اپنا یعنی کہ جو ان کی چلاکیاں کر رہے ہیں علامہ سعد رضوی صاحب کیس میں، تو اگر آپ کچھ چیز سامنے لے کے بھی آئیں گے تو ہم آپ کو ایڈوانس میں بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم نے پہلے علامہ سعد رضوی صاحب کی رہائی سے پہلے بتا دیا ہے، متفقہ بتا دیا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو، ہم ناموس رسالت اور ختم نبوت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ناظرین، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں وہ بہت جذباتی ہیں. ابھی یہ جتنی بھی خبریں چل رہی ہیں، جتنا بھی یہ کیس چل رہا ہے، تو بار بار جو مرکز کی طرف سے پیغام جاری کیا جا رہا ہے کہ جو کارکن جذباتی نہیں ہونا چاہیے، پرامن اور پرسکون طریقے سے رہنا چاہیے، کیونکہ حکومت کی یہ سازش ہے کہ کسی طریقے سے تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں ان میں انتشار پھیلایا جائے، ان میں بد نظمی پھیلائی جائے، ان میں اختلاف پڑھایا جائے تاکہ یہ حالات خراب ہوں. پھر ہم عدالت کو کہیں گے کہ آپ جھوٹے تھے، آپ غلط تھے، ہم صحیح تھے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کو اگر رہا کرتے تھے تو حالات خراب ہو جائیں گے. تو ناظرین، میری گزارش ہے تحریک لبیک کے ہر کارکن کے لیے جو بھی علامہ سعد رضوی صاحب سے یعنی کہ محبت کرتا ہے، تو اس سے گزارش ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کی رہائی الحمدللہ بہت جلد ہو جائے گی. ہو سکتا ہے میری ویڈیو تک وہ رہا ہو جائیں گے، لیکن اگر بعد میں 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال میں اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لیٹر آ جاتا ہے، کوئی پروف آ جاتا ہے، کچھ معاہدہ سامنے آ جاتا ہے کہ بھئی علامہ سعد رضوی صاحب نے تو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا جیل میں کہ بھئی ہم ناموس رسالت اور ختم نبوت کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے، اور حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے اوپر آپ بات نہیں کریں گے، تو اس کو نہیں ماننا. کسی کے دل میں یہ شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تحریک کی طرف سے یا مرکز کی طرف سے یا علامہ سعد رضوی صاحب کی طرف سے یعنی کہ یہ کچھ معاہدہ سامنے آ گیا ہے عوام میں انتشار پھیلانے کے لیے ان کو، یعنی کہ تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے امیر سے ان کا دل بدزند ہو جائے کہ یار ہمارے امیر نے ایسا کر دیا ہے. تو ناظرین، یہ اصل وجہ تھی میری ویڈیو بنانے کی کہ حکومت تو بار بار چال کرتی ہے، اور اگر ایسا آ جائے تو پلیز اس کے اوپر مت یقین کرنا، 1% بھی یقین نہیں کرنا کہ یہ کوئی مرکز کا معاہدہ ہے یا یہ تحریک لبیک کا جو امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہیں اس کا معاہدہ ہے. ہاں، میڈیا کی بھی چال ہو سکتی ہے، اللہ کرے نہ ہو، اللہ کرے میرا جو خدشات ہیں وہ غلط ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو اس کے اوپر یقین ہرگز نہیں کرنا چاہیے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.